الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حلال روزی کھائیں، دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حلال روزی کھائیں، دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے آشنا تھے۔ وہ عشرے مبشرہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اجابت دعا کی دعا فرمائی تھی، چنانچہ جب بھی وہ دعا کرتے ضرور قبول ہوتی۔ حضرت عمر نے کئی صحابیوں کو بھیجا کہ کوفہ میں سعد کے عدل و انصاف کے بارے میں معلوم کریں۔ لوگوں نے آپ کی تعریف کی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کے بارے میں کچھ برے بھلے الفاظ کہے۔ جب وہ قبیلے بنو ابس میں پہنچے کہ ایک مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی نے کہا، آپ سعد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، رعایا کے ساتھ نہیں چلتے۔ سعد نے فرمایا، خدایا اگر اس نے محض ریا اور نمود کی خاطر یہ بات کہی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کی عمر دراز کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ اس شخص نے لمبی عمر پائی، اس کے پپوٹے آنکھوں تک لٹک آئے تھے۔ کوفہ کی سڑکوں پر لڑکیاں اس کی طرف اشارہ کرتیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتا، یہ بوڑھا مفتون ہو گیا ہے، اسے سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ یہ نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، صدق کی نیت اور اس کے وعدے پر بھروسے کا۔ حضرت سعد کے بارے میں ایک جگہ اور مذکور ہے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سعد نے حضرت علی کا دفاع کیا، لیکن وہ آدمی سب و شتم کرتا رہا۔ سعد نے فرمایا، خدایا میری طرف سے تو اسے جواب دے جیسے چاہے۔ کوفہ کا ایک اونٹ لوگوں کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور بنا ادھر ادھر دیکھے لوگوں پر چڑھ دوڑا اور اس شخص تک پہنچا، اس کے سر تک پہنچا اور سب کے سامنے اسے اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد و نصرت فرمائیں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 51۔ یہ قصے ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کے اللہ اور اس پر بھروسے میں اضافہ ہو، آپ کے اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ اس میں اضافہ ہو، صرف اسی کو پکاریں اور اسی سے سرگوشی کریں۔ کرم وہی کرتا ہے۔ کتاب عزیز میں اس کا فرمان ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی سنتا ہوں۔ حجاج نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دینے کے لیے بلایا۔ حجاج نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دینے کے لیے بلایا۔ حضرت حسن چلے گئے۔ ان کے ذہن میں صرف اللہ کا لطف و کرم اور عنایت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، توکل تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کے اسماء حسنی صفات عالیہ کا واسطہ دیا، تو اللہ نے حجاج کا دل بدل دیا، اس کے دل میں رعب ڈال دیا۔ حسن جیسے ہی اس کے پاس پہنچے وہ استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، دروازے تک آیا، انہیں ساتھ لیا، کرسی پر بٹھایا اور نرمی اور عنایت سے گفتگو کی۔ یہ رب العزت کی قوت تسخیر تھی، یہ رب العزت کی قوت تسخیر تھی۔
اللہ کی رحمت کائنات میں جاری ہے، عالم انسان میں، عالم حیوان میں، بر و بحر میں، رات و دن میں، اور متحرک و ساکن میں۔ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے گن نہ گاتی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے گن نہ گاتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ بلا شبہ وہ حلیم اور مغفرت والا ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44۔ صحیح اور ثابت بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بات چیت سمجھ لیتے تھے۔ ایک دن لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک چونٹی دیکھی جو پیر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی دیتا ہے، تو ہی کرم کرتا ہے، تو ہی فریاد رس ہے۔ سلیمان نے لوگوں سے کہا لوٹ چلو، غیر کی دعا تمہیں بھی کافی ہوگی۔ چنانچہ چونٹی کی دعا پر زور کی بارش ہونے لگی۔ یہ وہی چونٹی تھی جس کی بات سلیمان علیہ السلام نے اس وقت بھی سنی تھی جب لشکر جرار کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں جاؤ، مبادا کہ سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں پیس ڈالے۔ اس کے قول پر آپ علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 18 اور 19۔ بہت بار ان بے زبانوں کے باعث اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، بہت بار ان بے زبانوں کے باعث اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ابو یعلا نے ایک حدیث قدسی میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عزت و جلال کی قسم، میری عزت اور جلال کی قسم، اگر بوڑھے عبادت گزار، دودھ پیتے بچے، چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر آسمان کی بارش بند کر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام روزی سے بچا کر حلال روزی، پاکیزہ اور وسعت والی روزی عطا کرے، آمین، اور ہمیں بھی مستجاب الدعوات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔